سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، حسنین کے لانا، حسنین کے لانا۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام معزز سامعین محتشم، آج کی یہ پر رونق محفل پاک بسلسلہ 11ویں شریف و احصال ثواب چودھری فیصل الطاف صاحب کے گھر میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرمائیں ان کا یہ 11ویں شریف اور احصال ثواب کی محفل سجانا اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ان کے خاندان سے جتنے بھی مرحومین مغفورین ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبر کی حشر کی منازل آسان فرمائے، سرکار مدینہ سرور قلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ سامعین محتشم، چاہے 11ویں شریف کی محفل ہو، احصال ثواب کی محفل ہو، سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس میں قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا، پیدا ہو دل میں محبت قرآن کی، پھر دیکھو صبح و شام برکت قرآن کی، محفوظ عظمت قیام ہو کیسے قرآن کی، سب غم دور کرے تلاوت قرآن کی۔ سامعین محتشم، اس ماہ رجب شریف میں اکثر صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عرس شریف کے 15 یا 22 رجب الرجب شریف کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا عرس مبارک ہے، اور بعض روایات میں 22، 17، 13 حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارک ہے، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک ہے۔ ان عرس کی تقریبات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک سورہ بقرہ شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دیجیے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح کرنے والوں کو، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ معزز سامعین محتشم، احصال ثواب چاہے نیاز دے کر یا لنگر شریف پکا کر، تمام صورتیں جو ہیں یہ علماء اور فقہاء کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اصل اس میں قرآن پاک
اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر کے لوگوں میں یہ پیغام پہنچانا کہ قرآن پاک ہی اصل ہدایت کا راستہ ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں جب ہم زندگیاں گزاریں گے تو ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا ہوگی۔ حضرت سامعین محترم، امام سیدنا جعفر علیہ السلام کے اقوال میں سے ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم وہ رسی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہ رسی ہیں، انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ ایک مرتبہ منصور بادشاہ کے دربار میں آپ حاضر تھے۔ منصور بادشاہ نے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یعنی امام سیدنا جعفر صادق علیہ السلام کی کنیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ظالم اور جابر حکمرانوں کو ذلیل کرے۔ سامعین محترم، اس قول سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم جہاں بھی کہیں ظلم ہو رہے ہوں، چاہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہوں یا ہاتھ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے یا کسی اور طریقے کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، اسے روکنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، پھر اس کے بعد زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے حق بولنے کے لیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين دالکانی قصیدہ بودا شریف واضح نصیحت میں یا رب العالمین اور دیگر حق کلمات پہلی بار حاضر شام صاحب کو خطاب خانقاہ میں یا رب العالمین حاضر کام نصواب نبی کرم اور شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. یا رب العالمین یا رب العالمین مسعود کی رانت روشن ضمیر کی تصدیق شہر عبد القادر جیلانی الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. یا رب العالمین ان کے فقیر اسلام میں اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما. یا رب العالمین امن و اسلام کی عطا فرما. آپس میں اتحاد و اتفاقی آمین. یا رب العالمین بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ
عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدہ کو مصیبت سے رہائی عطا فرما، یا رب العالمین قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا رب العالمین اہل خانہ اور حاضرین مجلس کے تعلق والے جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد و خواتین اس دنیا فانی سے چل بسے، ان کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبول و منظور فرما، یا رب العالمین سب کی قبر کی حشر کی منازل آسان فرما، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، یا رب العالمین جن احباب کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، یا رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، یا رب العالمین بیمار سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ ہے، یا رب العالمین انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما، یا رب العالمین پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدہ کو مصیبت سے رہائی عطا فرما، یا رب العالمین قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا یا مسبب الاسباب یا نافع البلیات یا شافع الامراض اللهم یا مجیب الدعوات اللهم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا الہی اے فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی خدا کے واسطے، مشکل حل مشاہد مشکل کشا کے واسطے، نور رات بلائی شہید کربلا کے واسطے، ایکم ساتن مطبی بھا حر الوبار الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ آبادهم من نسلهم قد جاءنی من قبائلهم العابد والباقی والصادق والقاسمہ ثم رضی ثم تقی ثم نقی ثم اسکری ثم محمد مہدی حضرت امام الخاتمہ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم ارحمنا یا مولانا برحمتک یا ارحم الراحمین.